تو اللہ کہتا میرے محبوب آپ محمد، تو محبت کا بہاؤ پورا نہیں نکلا، آپ احمد ابھی بھی پورا نہیں نکلا، آپ ماہی ابھی بھی پورا نہیں نکلا، آپ حاشر، آپ عاقب، آپ فاتح، آپ خاتم، آپ ابو القاسم، آپ طٰہٰ، آپ یاسین، آخری نام کیا کہا؟ یاسین۔ تو اب دوبارہ یہ آیت سنیں، یاسین خطاب ہو رہا ہے، یاسین۔ اور یہ کب خطاب ہو رہا ہے؟ جب ابھی زمین آسمان بھی نہیں بنے۔ یاسین، مجھے قسم ہے والقرآن الحکیم، انکا، میں پھر قسم اٹھاتا ہوں آپ میرے رسول ہیں۔ فلا وربک لا یؤمنون حتی یحکموک فیما شجر بینہم، یہ قرآن کی پہلی قسم ہے سورہ نساء میں، اور والعصر قرآن کی آخری قسم۔ والضحیٰ واللیل اذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك إنا أعطيناك الكوثر، یہ سارے والنجم إذا هوى ما ضل صاحبكم وما غوى وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى علمه شديد القوى ذو مرة فاستوى وهو بالأفق الأعلى ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسين أو أدنى۔ یہ تو چند آیات میں نے آپ کو قرآن سے بتائی ہیں، ترجمہ نہیں کیا، نمونہ بتایا، صرف یاسین والقرآن الحکیم کا میں نے آپ کو بتایا۔ اللہ نے کس شان سے ذکر کیا ہے اپنے محبوب، کس اہتمام سے ذکر کیا ہے اپنے محبوب کا۔ ابراہیم علیہ السلام فرماتے ہیں وَاجْعَلْنِي مِن وَرَثَةِ جَنَّةِ النَّعِيمِ، یا اللہ مجھے جنت تو دے دے۔ اور اللہ اپنے حبیب سے کہتے ہیں اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ، آپ کو ساری دے دی، مانگے بغیر۔ موسیٰ علیہ السلام کہتے ہیں رب اشرح لی صدری، یا اللہ میرا سینہ تو کھول دے۔ اور اپنے حبیب سے کہتے ہیں لم نشرح لک صدرک، ہم نے آپ کا سینہ کھول دیا، آپ نے مانگا بھی نہیں، ہم نے کھول دیا۔ موسیٰ علیہ السلام کہتے ہیں یسر لی امری، میرا کام آسان کر۔ اللہ اپنے حبیب سے فرماتے ہیں وَسَنُيَسِّرُكَ لِلْيُسْرَىٰ وَوَضَعْنَا عَنْكَ وِزْرَكَ۔ ابراہیم علیہ السلام فرماتے ہیں وَاجْعَل لِّي لِسَانَ صِدْقٍ فِي الْآخِرِينَ، اللہ میرے بعد میرا نام بلند رہے۔ اور اللہ اپنے نبی کو مانگنے سے پہلے فرماتے ہیں وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، میں نے تیرے نام کو بلند کر۔ یہ نبیوں میں جو ہر نبی کو نام سے پکارا، یا آدم اسکن انت وزوجک الجنہ، یا نوح اہبط بسلام منا قد صدقت الرؤیا، یا ابراہیم قد صدقت الرؤیا، ما تلک بیمینک یا موسیٰ، یا داود انا جعلناک خلیفہ، یا زکریا انا نبشرک بغلام، یا یحییٰ خذ الکتاب بقوہ، یا عیسی ابن مریم انت قلت للناس۔ یہ اللہ تعالیٰ نے 8 نبیوں سے براہ راست خطاب کیا ہے، نام لیا ہے۔ نام لینا کوئی ایسی مرتبے سے گھٹی ہوئی چیز نہیں، برابری ہے۔ ٹائٹل سے پکارنا عزت۔ اب آپ کو حکیم صاحب کہتے ہیں، ڈاکٹر صاحب کہتے ہیں، ہمارے جیسوں کو مولانا صاحب کہتے ہیں، کوئی اور نہ لبے تو حاجی صاحب ہی نال جوڑ دیں، تو ہم ٹائٹل سے پکارتے ہیں، عزت دیتے ہیں۔ وکیل صاحب، نواب صاحب، ڈاکٹر صاحب، مولانا صاحب، ٹائٹل سے پکارنا عزت ہے، اور نام سے پکارنا برابری ہے۔ تو اللہ نے ہر نبی کو نام سے پکارا، اپنے نبی کو ایک دفعہ بھی یا محمد نہیں کہا، یا احمد نہیں کہا، بلکہ روکا لا تجعلوا دعاء الرسول بینکم کدعاء بعضکم بعضا، خبردار میرے نبی کو محمد سے مت پکارو، یا محمد مت پکارو، بے ادبی ہے۔ ان کو ان کے لقب سے پکارو، اس کو کنیت کہتے ہیں۔ یا ایھا النبی، یا ایھا الرسول، یا ایھا المزمل، یا ایھا المدثر، سب 227 دفعہ خطاب ہے اپنے نبی سے، کہیں نام نہیں لیا، لقب سے پکارا۔ مزمل کہتے ہیں جو رات کو سویا ہوا ہو چادر میں لپٹ کر، اور مدثر کہتے ہیں جو دن کو سویا ہوا ہو چادر میں لپٹ کر۔ دونوں کا مطلب ایک ہی ہے، چادر میں لپٹا ہوا، لیکن مزمل رات کی طرف اشارہ کرتا ہے لفظ، اور مدثر دن کی طرف اشارہ کرتا ہے۔ پھر اور نیچے آ جائیں، حدیث پاک ہے ان الجنت حرمت علی الانبیاء حتی ادخلها، سارے نبیوں پر جنت حرام ہے جب تک میرا قدم نہ پڑ جائے۔ وَإِنَّهَا لَمُحَرَّمَةٌ عَلَى الْأُمَمِ حَتَّى تَدْخُلَهَا أُمَّتِي، ساری امتوں پر جنت حرام ہے جب تک میری امت کا قدم نہ پڑ جائے۔ انا اول الناس خروجا اذا بعثوا، جب قبریں پھٹیں گی تو سب سے پہلے میں نکلوں گا۔ انا قائدهم اذا وفدوا، جب میدان معاشر میں چلیں گے تو میں سب سے آگے ہوں۔ لواء الحمد بیدی یوم القیامہ،
اللہ کا جھنڈا میرے سر پہ لہرا رہا ہو، اللہ کا جھنڈا میرے ہاتھ میں ہوگا، میرے سر پہ لہرا رہا ہوگا۔ کل الناس تحت لوائی آدم ومن سواہ، ساری انسانیت آدم سے لے کر آخری نبی اور آدم کی اولاد سے لے کر آخری سب میرے جھنڈے کے نیچے ہیں۔ انا خطیبہم اذا انصتوا، جب قیامت کی دہشت سے سناٹا چھا جائے گا اور کوئی بول نہیں سکے گا تو میں بولنے والا ہوں گا۔ انا شافعہم اذا حبسوا، جب حساب شروع نہیں ہوگا اور انہیں پکڑ لیا جائے گا تو میں شفاعت کرنے والا ہوں۔ انا مبشرہم اذا ایسوا، اور جب لوگ نا امید ہوں گے تو میں ان کو خوشخبریاں سنانے والا ہوں۔ اور جب جنت میں جانے کا وقت آئے گا تو سارے جنتی مرد عورت آدم علیہ السلام کے پاس جائیں گے کہ جنت کا دروازہ کھلوائیں۔ وہ فرمائیں گے میں نے تو تمہیں نکلوایا ہے، ایک کڈھن والا کام میں کیتا ہے، جاون والا کام کسی اور نو آکھو۔ تو پھر وہ ہر نبی کے پاس جائیں گے، اللہ ان کو بھلا دے گا کہ یہ کام صرف آخری نبی کر سکتے ہیں، صرف آپ کی شان کو دکھانے کے لیے، ورنہ پہلے ہی وہیں چلے جاتے۔ آدم چلتے 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 ہر ایک کہے گا نا بھائی نا، نا بھائی نا۔ عیسیٰ علیہ السلام کے پاس پہنچیں گے تو وہ کہیں گے کر تو میں بھی نہیں سکتا لیکن تمہیں پتہ بتا سکتا ہوں کہ کون کرے گا، یہ کام اور کوئی نہیں کہے گا، یہ بات اور کوئی نہیں کہے گا۔ کہا جی 10 وزی تو تھک پہ ہیں، میں اپنی طرف سے کہہ رہا ہوں۔ تو وہ کہیں گے جاؤ آخری نبی کے پاس، آج وہی دروازہ کھلوائیں۔ تب یہ عورتیں مردیں سب کٹھے ہو کر یا رسول اللہ استفتح لنا الباب، یا رسول اللہ اب تو آپ پر ہی امید ہے، دروازہ کھلوائیے۔ چونکہ جنت کے 8 دروازے ہیں، جب یہ پل رات پار کر کے جائیں گے تو دروازے بند ہوں گے، اور جہنمی جب جہنم کی طرف جائیں گے تو دروازے آٹومیٹک کھل جائیں گے اور اس میں گرنا شروع ہو جائیں گے، لیکن جنت کے دروازے بند ہوں۔ ایک جگہ چشمہ ہوگا، اس سے وضو کریں گے تو چہروں پہ میک اپ آئے گا جو کبھی اترے گا نہیں۔ اللہ ایسی تجلی اس میں ڈالے گا کہ ہر مرد عورت ہمیشہ کے لیے خوبصورت اور جوان ہو۔ 130 فٹ اس کا قد ہوگا، جو آدم علیہ السلام کو اللہ نے 130 فٹ پہ بنایا تھا۔ دوسرے سے پانی پئیں گے تو سینے کا کھوٹ، لڑائیاں، غصے، حسد، بغض، عداوت ختم۔ پیٹ میں گیا پاخانہ، پیشاب، ہر گندگی ختم۔ پھر نبیوں کا سلسلہ چلے گا، پھر آئیں گے یا رسول اللہ یہ تو کر دیں، تو آپ آنا لہو آنا لہو کوئی دعویٰ کرتا ہے میں ہی کر سکتا، میں ہی کر سکتا، میں ہی کر سکتا۔ پھر آپ سجدہ کریں گے، فرمایا اللہ مجھے اپنی تعریف سکھائے گا ایسی جو نہ پہلے کی نہ بعد میں۔ پھر اللہ کہیں گے یا حبیبی ارفع راسک سل تعطا اشفع تشفع، میرے محبوب سر اٹھا، سر اٹھا، مانگ، جو مانگے گا دوں گا، سفارش کر، جس کی سفارش کرو گے قبول کروں گا۔ تو وہ کہیں گے یا اللہ دروازہ کھول، تو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے آپ پہل کریں گے، اس وقت تک نہیں کھل سکتا۔ تو جنت سے ایک سواری اڑتی ہوئی آئے گی، اس کے سبز پر ہوں گے، وہ اس طرح آ کے لینڈ کرے گی جیسے ہیلی کاپٹر لینڈ کرتا ہے، تو آپ اس کے اوپر ایسے تشریف فرما، اس کی جو رسی ہے وہ ایسے نیچے گر جائے گی، اس سواری کی لگام یا رسی، سواری کیا ہوگی وہ اللہ کو ہی پتہ ہے، لیکن وہ اس طرح اس کی جو لگام ہے یا رسی وہ نیچے گر جائے گی۔ یہ نیچے گرنے کی کا جو ہے نا یہ خاموش اشارہ ہے کہ آپ خود اس سواری کو نہیں چلائیں گے، کوئی چلانے والا آئے گا، کوئی کوچوان آئے گا، کوئی ڈرائیور آئے گا۔ تو لہٰذا سارا ایمان والوں کا مجمع، یہ تو پل صراط سے پار کھڑے ہیں، سب ایک دوسرے کو ایسے دیکھنے اور اپنے اپنے قیاس شروع ہو جائیں، کون آئے گا، کون آئے گا۔ تو اتنے میں فرشتہ اعلان کرے گا بلال حبشی کو باہر بلایا جائے۔ سب سے زیادہ مار کھانے والے، سب سے زیادہ انگاروں پہ لٹائے جانے والے، سب سے زیادہ کوڑے کھانے والے، آج کیا صلہ ملا ہے؟ نبی دا ڈرائیور بن گئے۔ تو وہ آپ کی سواری کی رسی کو پکڑیں گے اور آگے آگے چلیں گے، اور جب آپ دروازے پر پہنچیں گے تو آپ ایسے کریں گے۔ آپ نے فرمایا علی کبھی سننا میرے دروازے کی دستک سے جو میوزک نکلے گا، جو آواز نکلے گی وہ اس قدر دلکش ہوگی کہ سب جنت والوں کو وجد آ جائے۔ اندر سے آواز آئے گی کون ہے؟ میں کہوں گا محمد الرسول اللہ ہے۔ وہ کہے گا جی مرحبا، میں جنت کا فرشتہ رضوان ہوں، مجھے کہا گیا ہے جب تک آپ نہ آئیں دروازہ نہیں کھلے گا، اور مجھے کہا گیا ہے کہ میں نے خود کھولنا ہے، میں آئندہ کبھی کسی کے لیے نہیں کھولوں گا۔ آپ نے فرمایا اندر جاؤں گا اور میرے ساتھ میری امت کے غریب لوگ پہلے جائیں، غریب لوگ پہلے جائیں، میری امت کے مسکین لوگ، غریب لوگ، وہ میرے ساتھ پہلے جائیں گے۔ تو میں نے آپ کو پہلی کتابوں سے بتایا، قرآن پاک سے بتایا، حدیث پاک سے بتایا کہ وہ ہے کون جس نے کہا تھا حجامہ کرواؤ۔ ہم نے سارے معیار بنا لیے ہیں دنیاوی چیزوں کے۔ ہماری ملتان فیصل آباد ہم تھے تو ایک شادی تھی، تو ایک سیکٹری تھے 22ویں گریڈ کے،
تازہ تازہ ریٹائر ہوئے تھے، کسی کو زیادہ پتہ نہیں تھا، تو 4-5 ہزار کا لوگ تھے، 2 آدمی بیٹھے ہوئے تھے۔ جب وہ سلامی دینے کا وقت ہے، سلامیاں دیتے، تو ایک شخص نے تو ایک نے ان میں سے ایسے بٹوا نکالا، بٹوا نکال کے تو پیسے نکالنے لگا، تو دوسرے نے اس کے کان میں کہا ہوئے ریٹائر ہو گیا ہی، آدھا دفعہ کرو۔ اتنی سی قیمت ہے دنیاوی نسبتوں کی، اتنی سی عزت، یہ عزت نہیں ہوتی ہے، نہ یہ بڑائی ہوتی ہے۔ بڑا بنتا ہے انسان نبی کی غلامی سے، وہ بڑا مالدار بننے سے وہ مالدار بنا ہے، انسان تو نہیں بنا۔ وہ اناٹمی اچھی طرح پڑھنے سے ڈاکٹر بنا ہے، انسان تو نہیں بنا۔ وہ طب یونانی پڑھنے سے طبیب بنا ہے، انسان۔ انسانیت تو اللہ کے نبی کے در سے ملتی ہے کہ زندگی کیسے گزارنی۔ پھر اس کے بعد اللہ نے جس علم پر آپ کہہ رہے ہیں حجامہ کرو، کہ آدمی علم لیتا ہے آنکھوں سے، کانوں سے، آپ کی آنکھ کی طاقت ہے کہ آپ نماز پڑھا رہے تھے، یہ دیوار ہے، نماز کے دوران ایسے اور دیوار کے ساتھ آ کے لگ گئے۔ محراب نہیں ہوتا تھا، محراب عمر بن عبدالعزیز نے بنوایا، محراب اور مینار عمر بن عبدالعزیز۔ پھر یہاں سے پیچھے ہٹے اور یوں ہٹتے ہٹتے صف کے کنارے پر پہنچے، تو پہلی صف والوں نے یہ منظر دیکھا، یا رسول اللہ یہ آپ نے کیا کیا؟ جب سلام پھیرا، فرمایا جب میں نماز پڑھ رہا تھا تو مجھے جنت نظر آئی۔ جنت کہاں پر ہے؟ 7واں آسمان، 500 کلومیٹر اوپر، ہوا نہیں، روشنی نہیں، خوب اندھیرا ہے، اور آپ یہاں مدینے کی مسجد سے عرش کے نیچے جنت کو دیکھ رہے ہیں۔ اتنی بڑی نظر والے کی بات کو جھٹلانا کتنی بڑی حماقت ہوگی۔ پھر مجھے جہنم نظر آئی تو میں آگے ہو گیا، انگوروں کے گچھے لٹکے ہوئے تھے، میں آگے ہو گیا۔ پھر مجھے جہنم نظر آئی تو اس کی شعلے تھے، تو اس سے ڈر کے، اور پھر جنت اور جہنم تو بہت چھوٹی چیز ہے، جو اپنی آنکھوں سے اپنے رب کو دیکھ لے اس کی آنکھ کتنی طاقتور ہے۔ اور جس کا سننا اتنا تیز ہو کہ آپ کوہ صفا پر جبریل کے ساتھ کھڑے تھے کہ آپ نے جبریل ایک دھماکے کی آواز آئی ہے، یہ کہاں سے آئی ہے؟ کہ یا رسول اللہ آج آسمان کا ایک دروازہ کھلا ہے جو آج تک نہیں کھلا۔ آسمان تو نظر ہی نہیں آتا، یہ نیلا رنگ تو سورج کی روشنی کا ہے، آسمان تو پتہ نہیں کہاں ہے، وہاں دروازہ کھلتا ہے اور میرا نبی صفا پہاڑی پہ کھڑے ہو کر آواز سن۔ ہمارا گورنمنٹ کالج لاہور میں پڑھتا تھا تو ہسٹری کا لیکچر ہو رہا تھا، تو ایک لڑکا پیچھے سو رہا تھا، تو پروفیسر صحرائے گوبی کو بتا رہا تھا، صحرائے گوبی، منگولیا، چائنا، اس نے سوئے کو دیکھا، انہوں نے کہا رول نمبر 56، وہ ہے سر، یس سر، ویئر از ڈیزرٹ گوبی؟ کا سر چھانگا مانگا، ستا پہ آئی، پتہ ہی کوئی کی گل ہو گئی۔ میرے نبی کتنی اونچی پرواز رکھتے ہیں، اپنے رب کو دیکھ رہے ہیں، اور موسیٰ علیہ السلام پہ تجلی پڑی، وہ بھی ان پر نہیں، پہاڑ پہ، خر موسیٰ صاعقہ، اور یہاں پردے اٹھ کے آپ کہہ رہے ہیں السلام علیک ایھا النبی ورحمۃ اللہ، میرا رب ہے۔ اس علم والا کہتا ہے الصدق ینجی والکذب، جھوٹ ہلاک کر دے اور سچ، اور اس بلندی والا نبی کہتا ہے آپ کی محفل کے لحاظ سے آپ نے فرمایا کفا بالمرء لقیمات یقمن بہ صلبہ، آدمی کے کمر سیدھی رکھنے کے لیے چند لقمے کافی، اس سے اوپر کام خراب ہے۔ اما اذا ابا، اگر وہ کہے نہیں یا رسول اللہ میرا تو چند لقموں پہ گزارا نہیں ہوتا، تو پھر ثلث للطعام، معدے کا تیسرا حصہ کھانے کے لیے رکھے، وثلث للماء، اور پھر 1/3 پانی کے لیے رکھے، وثلث للہوا للنفس، اور 1/3 خالی رکھے۔ بیمار نہیں، تقدیر آوے تو وکھری گل ہے، بیمار نہیں ہوتا۔ حکیم سعید صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے جتنے لوگ پہلے بیمار ہوئے، جتنے آج ہو رہے ہیں، جتنے آئندہ ہوں گے، سب یہ کھانے کی وجہ سے، رکدے ہی نہیں، کھدی جنگن کھدی۔ میرے نبی نے صبح کھایا، شام نہیں کھایا، شام کو کھایا، صبح نہیں، باسی کھانا کبھی نہیں کھایا۔ توڑے فریج بھرے پہ ہوندے، اور ڈاکٹروں دے بھی بھرے پہ ہوندے فریج۔ پھر ہمارے نبی نے صرف ایک دفعہ باسی روٹی کھائی، حضرت ام ہانی کے گھر جب مکہ فتح کیا، حضرت علی کی بہن، تو انہوں نے آپ نے کہا کچھ کھلا دو ان کی دلداری کے لیے، تو ان کے پاس رات کی باسی روٹی تھی۔ زندگی میں ان کی دلداری کے لیے 2-4 لقمے لیے۔ آپ تازہ کھانا کھاتے تھے یا چھوڑ دیتے تھے؟ تازہ نہیں ہے تو نہیں کھاتے، صبح کھایا شام نہیں کھایا، شام کا صبح نہیں کھاتے تھے، صبح کا شام کو نہیں کھاتے۔ آپ لوگوں نے تو ہفتے کے کھانے ڈال کے رکھے ہوتے۔ یہ پہلے کھانا نہیں، پہلے وہ ہمارے مطلب اپنے گاؤں کی بتاتا ہوں، کھانا روٹی بچ جاتی تھی
تو میری ماں تقسیم کر لیتی تھی. انہوں نے جامن تو بعد فریج آ گیا، اسی بیٹھ ٹھوکنے شروع کر دیتے ہو. جو قریبوں کو جاتا تھا وہ ہمارے فریجوں میں جانے لگے. اور یہ کھانا خراب کرتا ہے، یہ پروسیس کھانے، یہ جنک، یہ ڈرنکس، یہ پیزے، یہ زندگی کو تباہ کرنے والے پروگرام. پیٹ بھر کر ایک صحابی تھے، ان کا پیٹ نکلا ہوا تھا، تو آپ تشریف لائے اور یہاں انگلی ماری، یوں کہا، ایسے کر کے کہا کہ یہ چربی یہاں نہ ہوتی تو کتنا اچھا ہوتا. آپ کو نہیں کہہ رہا، یہ چربی یہاں نہ ہوتی تو کتنا اچھا ہوتا. تو موٹا تو مرد بھی کوڑا لگتا ہے، عورت کا پیٹ نکلا ہوا تو اور مصیبت ہے. جس کو اللہ نے نفیس بنایا، حسین بنایا، اس کھا کھا کے اپنی تباہی پھیر چھڑ. تو اپنے نبی کی زندگی پڑھو میرے بھائیو، پڑھو. اس میں اللہ نے دنیا اور آخرت کا ہر سامان چھپا کے رکھا ہے. آپ معراج سے اترے تو ہر آسمان کے فرشتوں نے کہا یا رسول اللہ احتجم احتجم احتجم. آپ نے آخری حجامہ حج کے احرام باندھے ہوئے یہاں پر لگوایا تھا، ایک یہاں اور ایک یہاں پر لگوایا. آپ ساری زندگی اس کے بعد حجامہ کرواتے رہے. لیکن صرف حجامے سے فائدہ نہیں ہوگا جب تک پوری زندگی سسٹم پر نہیں آئے گی. ہم اندھا دھند کھائیں گے تو حجامہ چھوڑ کو حجامے دا پیو بھی آ جائے تو کچھ نہیں بنے گا. اس کم وقت کو بھوکا رکھو، اس کو. میرے نبی نے فرمایا ما ملأ آدمی وعاء شرا من بطنہ، سب سے بدترین برتن جس کو کوئی بھرتا ہے وہ اس کا پیٹ ہے. حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے گھر میں ان کے لیے پکی ہوئی روٹی کو کوئی چبا نہیں سکتا تھا. ایسی خرم اب وہ تو ہم نہیں کر سکتے، لیکن میں صرف آپ کو نمونہ پیش کر رہا ہوں. کوفے میں ایک شخص آیا، کہا جی امیر المومنین سے ملنا ہے. تو حضرت علی سے ہی کہہ رہا تھا، وہ امیر المومنین تھے، کہا وہ آتے ہی ہیں. تھوڑی دیر کے بعد حسنین آ گئے تو آپ نے اشارہ کیا تو وہ گئے ان کے لیے کھانا لائے، بہترین کھانا. اور وہ شخص جو تھا وہ ایک کونے میں بیٹھ کے ستو کھا رہا تھا، ٹھیک ہے سر. تو وہ مہمان کہنے لگا یہ غریب بیچارہ ستو کھا رہا ہے، میرے آگے ایسا کھانا ہے، اس کو بھی بلا لو وہ بھی کھا لے. کہ یہی امیر المومنین ہیں جن سے تم ملنے کے لیے آئے ہو. ان کے ستو ان کی شہادت تک مدینے سے آتے تھے اور وہ کھاتے. اور طاقت اتنے تھے کہ خیبر کا دروازہ پھاڑ دی. اور میں نے استنبول میں آپ کی تلوار دیکھی، وہ تلوار ویک کے ڈر لگتا ہے، اتنی وزنی اور بھاری تلوار. اگر آپ اپنی صحت چاہتے ہیں تو حجامے کے ساتھ اس کو بھی اصول بنائیں. ایک وقت میں کئی کھانے کٹھے، کھانے کے ساتھ میٹھے کو مت میں، کھانے کے ساتھ میٹھے کو مت، پیٹ بھر کے مت. پہلے چاول کھا دیں پھر روٹی میں شروع ہو جانا، پہلے روٹی کھا دیں پھر چاول میں شروع ہو جانا. تو حلوہ پوڑی بھی آ جانا، راتی حلوہ پوڑی، ایڈی جہالت. سب کچھ کھا کے حلوے پوڑی کھا رہے ہیں. پھر 7 اپ پیندن تو کاربن ڈائی آکسائڈ ہے باہر نکل جانے. نہیں شکر ہے ہاضمہ ہو گیا. اور ہاضمہ نہیں ہوا تیرا ستیہ ناش ہو گیا. تو اپنے نبی والی سیرت کو اپنائیں. ان ڈاکٹروں کو پڑھنی چاہیے، آپ سب کو پڑھنا چاہیے طب نبوی، جس میں آپ کا کھانے کا کیا معمول تھا. میں نے ایک دفعہ پروفیسر ڈاکٹر عبدالواحد صاحب تھے رحمۃ اللہ علیہ، تو پرنسپل بھی بنے نشتر کالج کے. تو ان کو میں نے وہ علامہ ذہبی کی ہے طب نبوی، اس میں تھا کہ کس کو کس کے ساتھ نہیں کھاتے، وہ میں نے سنایا. کہنے کہ جو شخص اس پہ عمل کرے گا بس مر جائے گا، بیمار نہیں ہو. تو حجامہ بھی ہو اور حجامہ کے ساتھ میرے نبی کی بتائی ہوئی ترتیب زندگی بھی کھانا. میں دبئی میں تھا تو ایک یہ غذا کے ماہر ہوتے ہیں نا، کیا کہتے ہیں، نیوٹریشنر، انڈیا کا تھا میرا دوست. میں گیا تو مجھے ہارٹ اٹیک ہو چکا تھا. تو وہ نا مجھے کچھ چیزیں لکھی، پھر اس کے بعد کہنے لگے آپ نے پانی نہیں پینا کھانے کے دوران، سنت ہے کھانے کے دوران پانی پی. تو کہنے لگا حضرت معاف کیجیے گا، جو سنت کے مطابق کھائے اس کے لیے پانی پینا بہت ضروری. میرے پاس وہ مریض آتے ہیں جنہوں نے یہاں تک کھایا ہوتا ہے، تو پھر ان کو میں کہتا ہوں کہ پانی نہ پی. تو اپنے کھانا، آپ کے کھانے آپ کے مزاج پر بھی اثر انداز ہوتا ہے. ہمارے ملک میں جذباتی پنا ہے، لڑائی جھگڑے، جلدی غصے میں ہو جاتے ہیں، تحمل نہیں ہے، غذائیں خراب، غذائیں غلط ہے، اپنے جسم کو بھوک کا عادی. تو اللہ پھر حجامہ بھی مفید ہے اور سارے سنت کے طریقے مفید ہیں. اور اس کے ساتھ اپنی نمازوں کا اہتمام فرما کہ میرے نبی کی آخری وصیت تھی الصلاۃ الصلاۃ الصلاۃ. جب جبریل آئے کہ یا رسول اللہ ملک الموت آ چکا ہے، تو آپ نے کہا آ جائے. اس نے آ کر کہا السلام علیکہ یا رسول. پھر کہنے لگا یا رسول اللہ میں نے آج تک کسی کو سلام نہیں کیا، آپ پہلے ہیں جنہیں میں سلام کر، اور میں نے آج تک کبھی کسی سے اجازت بھی نہیں مانگی
میرے اللہ نے فرمایا تھا کہ اجازت ملے تو اندر چلے جانا اور نہ ملے تو واپس آ جانا۔ آپ نے فرمایا اگر میں کہوں تو میری روح نکالو گے؟ نکالوں گا، یہ تو اللہ کا حکم ہے۔ تو آپ نے فرمایا جبریل سے اللہ سے پوچھ کے آؤ میرے بعد میری امت کے ساتھ کیا کرے گا۔ شکر کرو یہ سوال پوچھ لیا، نہیں تو ہم جانور ہی بن جاتے۔ تو جبریل نے آ کر کہا اللہ کہہ رہے ہیں تنہا نہیں چھوڑوں گا۔ آپ نے کہا لا انا قرۃ عینی، ملک الموت کو کہا اللہ کے حکم کو پورا کر، اور کہا الصلاۃ وما ملکت ایمان، الصلاۃ وما ملکت ایمان۔ میری امت ایک نماز نہ چھوڑنا، ایک نوکروں سے برا سلوک نہ کرنا۔ اتنی گالی بولی جاتی ہے، اتنی ماں بہن کی گالی بولتے ہیں۔ ہمارے جدی پشتی مراسی بھی ہوتے ہیں، لوہار بھی ہوتے ہیں، نائی بھی ہوتے ہیں، زمیندارہ سسٹم ہے ہمارا قدیم۔ ہمارا ایک لوہار، میں ڈیرے میں بیٹھا تھا تو آ کے میرے پاس بیٹھا اور چپ کے رو رہا تھا۔ میں نے دیکھ لیا، میں کہا اللہ بخش کیوں ہے؟ کچھ نہیں میاں صاحب، غریب بندی نہ ماں ہوندی نہ بہن ہوندی ہے، صرف زمینداراں دی ہوندی۔ پھر رونے لگا۔ کسی نے اس کو ماں بہن کی گالیاں نکالی تھی، ہمارے اپنے ہی رشتہ داروں ماں بہن کی گالیاں نکالی تھی، تو وہ اس پر میری پناہ لینے آ گیا۔ غریب بندی نہ ماں ہوندی ہے نہ بہن ہوندی ہے، یہ صرف زمینداراں دی۔ یہ دو الفاظ تھے، الصلاۃ وما ملکت ایمانکم۔ میری امت ایک نماز نہ چھوڑ، اور ایک غریبوں سے اچھا، نوکروں سے اچھا۔ آپ غلاموں کے ساتھ بیٹھ کے کھانا کھا، اپنے غلاموں کے ساتھ بیٹھ کے کھانا کھا لیتے تھے۔ ہمارے نوکروں کے برتن کچن میں الگ ہوتے ہیں۔ تو بھائیو اپنے نبی کی زندگی پڑھیں، اللہ تعالیٰ آپ کو طب میں مہارت عطا فرمائے۔ بہت اعلیٰ علم تھا اور ہے، لیکن اس پہ وہ محنت نہیں ہوئی جو ہونی چاہیے تھی، تو اس نے وہ ترقی نہیں کی، ورنہ یہ طب اسلامی ایک اللہ کا تحفہ، کوئی اس کی دواؤں کے سائیڈ ایفیکٹ کوئی نہیں ہے۔ آئے شاک گئے وعدہ فردہ لے کر، اب انہیں ڈھونڈ چراغ رخ زیبا لے کر۔ آپ لوگ محنت کرو تو انشاءاللہ اللہ آپ کو راہیں سجائے گا، سکھائے گا۔ یہ میں کبھی کبھی ڈاکٹروں سے پوچھتا ہوں، یہ ساری تحقیقات یورپ سے کیوں آتی ہیں؟ تم لوگ کیوں نہیں تحقیق کرتے؟ پہلے ہسپتال جاندے ہو، پھر کلینک جاندے ہو، رات نو تھک کے آ کے پہ جاندے ہو، وہ پیسہ ہی وٹی جاندے ہو۔ تو کوئی ریسرچ پر، میرا بھائی ڈاکٹر ہے، اگر ریسرچ پر کوئی کام کرو تو کوئی یہاں کا ڈاکٹر بھی کہے کہ ہم نے یہ چیز بنائی ہے، وہاں سے ٹھیک آ جائے تو بھی ٹھیک ہے، غلط آ جائے تو بھی۔ تو غلام قومیں اس وقت تک کبھی آزادی نہیں پا سکتی جب تک ان کا علم اپنا نہیں ہو۔ علم کوئی کسی کی میراث ہے۔ کوریا والوں نے انگریزی پڑھی، یہ سارے ڈاکٹر ادھی اردو بولیں ادھی انگریزی بولیں۔ یہ تو جب تک اردو سمجھنے کی کوشش کر رہے ہوتے ہیں اتنے میں انگریزی شروع ہو جاتی ہے، تو جب تک انگریزی سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں تو اردو شروع ہو جاتی ہے۔ چائنا والوں نے انگریزی سیکھی، جاپان والوں نے انگلش سیکھی ہے۔ تو علم تو اللہ کی دی ہوئی نعمت ہے، جو قوم محنت کرے گی اللہ دے دے۔ تو بس یہی میری چند گزارشات تھیں، اللہ مجھے آپ کو عمل کی توفیق دے۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ الذی لیس کمثلہ شیء وهو السمیع البصیر متعالی عن الشریک والشبیہ النظیر، واشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، واشہد ان سیدنا ومولانا محمدا عبدہ ورسولہ ارسلہ بالحق بشیرا ونذیرا وداعیا الی اللہ به وسراجا منیرا، صلی اللہ تعالی علیہ وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم تسلیما کثیرا کثیرا، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا ایہا النبی انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا وداعیا الی اللہ بإذنہ وسراجا منیرا۔ وقال النبی صلی اللہ تبارک وتعالی علیہ وسلم، کفا بالمرء لقیمات یقمن به صلبہ، اما اذا ابا فثلث للطعام وثلث للماء وثلث للنفس، او کما قال صلی اللہ تبارک وتعالی علیہ وسلم۔ معزز خواتین و حضرات، انسانی فطرت ہے جب کسی شخصیت سے متاثر ہوتا ہے تو اس کی بات سے بھی متاثر ہوتا ہے، اس کی حیثیت سے،